آداب عظمی صاحب. آداب. مرزا یہ کیا اٹھا لائے؟ یہ میرا سارا کلام ہے میر صاحب. اچھا اچھا. جو آج تک جمع ہوا ہے. آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے. اسے گروی رکھ لیجئے اور مجھے کلکتے تک کے سفر کے لیے کچھ دام دے دیجئے. کلکتے جائے بغیر میرا یہ پینشن کا معاملہ نپٹے گا نہیں. میں خود ہی جا کے جنرل مٹکاف صاحب سے ملتا ہوں. مرزا مجھے گنہگار نہ بناؤ. یہ دیوان میں تو گروی رکھنے سے رہا اور میرے پاس اتنا ہے بھی کہاں کہ میں کلکتے تک کے اخراجات مہیا کر پاؤں. ہاں البتہ لکھنؤ تک کا انتظام تمہارا کر سکتا ہوں میں، اور وہاں کچھ دو ایک واقف بھی ہیں، شاید نواب تک تمہیں پہنچا دیں اور تمہارا یہ پینشن کا مسئلہ. پر وہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر بھی کمپنی بہادر کی ہی چلتی ہے. نائب السلطنت آغا میر بھی انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں. بتائیے. اودھ ادھر، دلی یہاں، بادشاہ قلعے میں، حکومت کلکتے میں. یہ کیسے کمپنی بہادر آئے ہیں؟ کہیں کوئی شہر بک رہا ہے، کہیں ریاست بک رہی ہے، کہیں فوجوں کی ٹکڑیاں بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں. یہ کیسے سوداگر آئے ہیں اس ملک میں؟ سارا ملک پنساری کی دکان بن گیا ہے. معلوم نہ تھا کہ اتنا کچھ ہے گھر میں بیچنے کے لیے. زمین سے لے کر ضمیر تک سب بک رہا ہے، سب بکتا جا رہا ہے. سنا ہے بادشاہ اکبر ثانی بہت سخت بیمار ہیں اور ولی عہد ابو ظفر شاید بہت جلد بادشاہ بن جائیں. ان کے بادشاہ بن جانے سے کسی انقلاب کی امید رکھتے ہیں آپ؟ شاید ان کا نظریہ الگ ہو. بادشاہت کے نظریے اور رویے ہمیشہ سے خاندانی رہے ہیں ہمارے ہاں، اور ہم لوگ بڑی آسانی سے خاندانوں کے غلام ہو جاتے ہیں. ممکن ہے اس نا امیدی میں ابو ظفر ہی کام آ جائیں. لکھنؤ آنے کا باعث نہیں کھلتا، یعنی ہوس سے سیر و تماشا سو وہ کم ہے ہم کو. مقطع سلسلہ شوق نہیں ہے یہ شہر، عزم سیر نجف و طوف حرم ہے ہم کو. لیے جاتی ہے کہیں ایک توقع غالب، جادہ راہ کشش کاف کرم ہے ہم کو.
ہم خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں حضور اعلیٰ؟ آؤ 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 عاشق علی. آداب عرض ہے حضور اعلیٰ. آداب عرض حضور. آداب, تشریف رکھیے. کچھ افاقہ ہوا طبیعت میں؟ ہاں بس کچھ روز اور ابھی. حضور آپ نہ جانے کیوں اس سرائے میں پڑے ہوئے ہیں. 2 ماہ ہو گئے. ہمارے غریب خانے پہ تشریف لے چلیے نا. دیکھو بھائی عاشق علی, لکھنؤ میں اتنے دوست ہیں کہ ایک کے یہاں رکوں تو دوسرا خفا ہو جائے گا, اس لیے بہتر ہے یہیں سرائے میں. شکر الحمدللہ. اس ناچیز کو خدمت کا موقع تو دیجیے. ارے دوست کو خدمت کا موقع دوں تو خود کو بیمار رکھنا لازمی ہو جائے گا. میں صحت مند رہوں تو کیا برا لگے گا آپ لوگوں کو. آپ تو بس لاجواب کر دیتے ہیں. حاج میر سمجھیں گے ہم نے خیال نہیں رکھا آپ کا. آپ حضرات اتنا ہی کروا دیجئے کہ نواب حیدر سے ملا دیں. آپ اگر نائب سلطنت کی شان میں قصیدہ لکھ دیں تو. اس خانسامہ کی تعریف میں قصیدہ لکھوں جو انگریزوں کی سفارش سے وزیر بن گیا ہے. لا حول ولا قوت. مجبوری ہے اور غرض بھی ہماری ہے حضور. ایک بار آغا میر سے ملاقات ہو جائے تو. دیکھیے ملاقات کی بھی 2 شرطیں ہیں میری. اول تو یہ کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے تعظیم دیں گے مجھے, اور دوسری یہ کہ میں کوئی بھی نذرانہ پیش نہیں کروں گا. نذرانے کے لیے تو ہم کہہ دیں گے, لیکن باقی شاید ممکن نہ ہو. تو حضرات یہ بھی ممکن نہ ہوگا کہ میں جا کے ان سے ملوں. آج شام ان کے نائب سے ملاقات ہوگی تو ہم. نائب کے نائب سے؟ خیر ٹھیک ہے, کل خبر کیجیے گا. اچھا, ہم اجازت چاہیں گے. اچھا خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. دلی اور لکھنؤ کی اردو میں فرق تو ہے. مثلاً رتھ کو آپ مذکر مانیں گے یا مؤنث؟ لفظ میرا قلم صحیح ہے یا میری قلم؟ عورت لکھے تو میری اور مرد لکھے تو میرا. تو پھر جوتا اور جوتی میں کیا فرق ہے؟ بھائی مرزا تو یہی کہیں گے, عورت پہنے تو جوتی, مرد پہنے تو جوتا. جی نہیں, زور سے پڑے تو جوتا اور ہلکی پڑے تو جوتی. دیکھیے حضرات, ہندوستان میں ہر 50 میل پہ لوگوں کی بولی بدل جاتی ہے, اس لیے 2 جگہوں کی زبان میں اگر فرق آ جائے تو جائز ہے, لیکن لوگوں میں فرق آنے لگے تو جائز نہیں ہے. زبان الگ ہونے سے لوگ الگ نہیں ہو جاتے, دشمن نہیں ہو جاتے. لکھنؤ اور دلی کی زبانیں فرق ہیں تو ہیں, وہ ایک دوسرے کی بیری تو نہیں ہیں. میر آئے تھے یہاں, میر تقی میر, آپ نے قدر نہیں کی ان کی, وہ مایوس ہو کے چلے گئے لکھنؤ سے. گھاٹا کس کا ہوا؟ اچھا, میں تو اجازت چاہوں گا قبلہ. اچھا, خدا حافظ. ایک بات عرض کروں, اگر ناگوار نہ گزرے تو. ہاں کہو. اتنے دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے, اگر نائب سلطنت سے ملیں گے نہیں تو انتظام کیسے ہوگا آگے چلنے کا؟ رات دن گردش میں ہے 7 آسمان, ہو رہے گا کچھ نہ کچھ, گھبرائیں کیا. اچھا, خدا حافظ. خدا حافظ.